أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید. الحمدللہ آپ نے کیو سی 2 تک کی منزل طے کی. اب آپ کیو سی 3 میں پہنچ گئے. یاد رکھیے یہ کیو سی 3 جو ہے یہ اتنا ہی اہم ہے جیسے آپ کے لیے کیو سی 2 تھا. کیوں کہ کیو سی 2 میں آپ نے کچھ ایسی چیزیں ایسے افعال سیکھے جو کیو سی 1 میں نہیں تھے. اسی طرح کیو سی 3 میں بھی ہم کچھ نئے افعال سیکھیں گے جو کیو سی 2 میں اور 1 میں نہیں تھے. تو چلتے ہیں آج کے سبق کی تفصیل کے لیے. سب سے پہلے تو تعارف. حسب معمول تعارف وہی ہے جو آپ نے کیو سی 1 میں اور کیو سی 2 میں دیکھا تھا کہ اس کورس کے ڈیزائنر جو ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں، جو ماشاءاللہ انجینئر ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن کی خدمات میں اپنی زندگی کا ایک بڑا طویل سفر جو ہے کیا. اور الحمدللہ ان کی کاوشوں سے یہ ایسے آسان کورس اب تقریباً دنیا کے 25-26 زبانوں میں میسر ہیں، اور بڑی دنیا جو ہے ان کورسز کو سیکھ رہی ہے اور سکھا رہی ہے. پاکستان میں اس کا سرا جناب ارشد اقبال ملک کے سر پہ ہے. الحمدللہ آپ نے بھی اپنی زندگی کا ایک طویل سفر جو ہے اس منزل تک پہنچانے میں صرف کیا. ان کی کاوشوں سے آج ہم جیسے نہ جانے کتنے ہی لوگ جو ہے وہ اس قرآن کی کلاسوں کو سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. اسلامک کمیونٹی سینٹر پاکستان میں یہ ایک منفرد جو ہے نظریہ ہے. باہر کے ملکوں میں تو اسلامک سینٹر ہوتے ہیں، یہاں یہ پہلی چیز ہے، پہلی دفعہ نظر آئی. یعنی E11 میں اگر آپ جائیں وہاں پہ یہ اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے جو ان تمام قرآن کورسوں کے منعقد کرنے اور اس کے طریقہ کار اور ٹریننگ اور اس کے سپورٹ میٹیریلز کو پرووائڈ کرتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ تمام فیملیز جو قرآن اور جو ہے اسلام مذہب کے لیے جڑنا چاہتے ہیں انہیں جوڑتا ہے. کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، کیا آپ سب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر آ رہی ہے آواز. کلیئر نہیں آ رہی، بہت ہلکی آواز ہے. مائک پلیز. شکریہ. جہاں تک بات ہے میری اپنی ذات کی پروفیشن کے حساب سے میں ڈاکٹر ہوں. الحمدللہ فوج سے ریٹائرڈ ہوں ایز اے لیفٹنٹ کرنل. اور میں نے اپنے پروفیشن کے بہت سے کورسز کیے. MBBS کے بعد کمیونٹی میڈیسن کی، اسی طرح ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ اور جو ہے MSc کی ڈگری ان ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن. قرآنی کورسز میں بھی الحمدللہ میں نے تقریباً 6 کے 6 لیول جو ہے پاس کیا، اور اس وقت 7واں لیول یہ تو ساری عمر کے لیے ہوتا ہے، اس کا میں اس وقت جو ہے اسٹوڈنٹ ہوں. اور میرا ایک ہی کام ہے قرآن کو سیکھنا اور جتنا آتا ہے وہ دوسروں کو سکھانا. تو جی چلتے ہیں. خیرکم تعلم القرآن کا یہ حدیث آپ نے پڑھی تھی، تو خیرکم اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے اس پروگرام کو، اس فلیئر کو آپ تک پہنچایا یا آپ جو ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے. میں سب سے پہلے اپنے استاد ڈاکٹر کاشف سہیل ملک کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس QC1 کی اسٹیج سے گزارا. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی فیملی کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اتنا وقت مجھے دیا کہ میں آپ تک جو ہے یہ پروگرام پہنچا رہا ہوں.
کورس کے ڈیز اور ٹائم اور ڈیوریشن کی جہاں تک بات ہے تو آج 5 اگست ہے، ہم کورس شروع کر رہے ہیں۔ ہفتے میں یہ 2 دن ہوا کرے گا، سوموار اور منگل کو، اور یہ انشاءاللہ 15 اکتوبر کو پورا ہو جائے گا۔ اور اس کا فائنل اور مڈ کوئز آپ دیکھ رہے ہیں، 17 ستمبر کو مڈ کوئز ہے اور 21 اکتوبر کو انشاءاللہ کلاس ختم ہو جائے گی، اور 27 کو انشاءاللہ فائنل کوئز لیں۔ ٹائم آپ کا یہی انشاءاللہ 5 سے 6 بجے شام کو ہوا کرے گا۔ 11 ہفتے میں انشاءاللہ ہم اس سفر کو طے کر لیں گے۔ یہ آپ کے پاس تفصیلی جو ہے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ 5 اگست کو جو ہے ہم کلاس آج شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 21 جو ہے اکتوبر کو آپ کا یہ کورس تقریباً پورا ہو جائے گا بمائے فائنل کوئز کے۔ آپ کا بیچ نمبر 97 ہے، اور یہ آپ کی بک ہے، اسے دیکھ لیجئے۔ ایک ٹیکسٹ بک ہے اور ایک جو ہے ورک بک ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے ہم نے سافٹ کاپی جو ہے گروپ میں شیئر کر دی ہیں، تاہم اگر کسی کو ہارڈ کاپی کی ضرورت ہو تو وہ جو ہے الفلا منزل سے، جہاں سے آپ نے QC 1 اور 2 کی کتابیں منگائی تھی، وہیں سے جو ہے آپ کو QC 3 کی کتابیں بھی اسی طرح مل جائیں گی جیسے پہلے ملی تھی۔ یہ کورس کا مواد جو ہے، اس میں یہ ایک چیز جو کارڈ ہے، یہ آپ نے اپنا سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ جو QC 1 والا تھا، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اس سے آپ کو ایک تو قرآن کے 50% الفاظ یاد رہتے ہیں، دوسرا یہ ہے یادداشت کو تیز کرنے کا یہ بے تحف جو ہے وہ نسخہ ہے، اور ایک دوسری چیز ہے یہ تعلیم القرآن۔ یہ تعلیم القرآن جو پارہ ہے، یہ آپ کو الفلا منزل سے بھی مل جاتا ہے اور مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، کسی بھی اسلامی کتابوں کی دکان سے آپ یہ خرید سکتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں تمام آیتیں جو ہیں ان کے الفاظ کو بریک کر کے لفظی ترجمہ کیا گیا، اور یہ ہماری سب سے ضروری جو ہے ضرورت ہے۔ کورس کے لیے یہ دیکھ لیجئے، آپ کے منگانے کے لیے ایڈریس ہے۔ کورس 2 سے لے کر کورس 5 تک کی کتابیں برادر عبد الرحمان جو ہے وہ بھیجتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم حدیث کو دہرا لیتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اب دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں 30 پارے، عام طور پر قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک پارہ اوسطاً 20 صفحات کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر ہم یہ 20 صفحات لیں، ان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں تو ہر حصہ پاؤ کہلاتا ہے۔ پہلا پاؤ جو ہے یہ پہلے 5 صفحات ہیں جو ہم QC 2 میں پڑھ کے آ چکے ہیں، پہلے 5 صفحات۔ اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں پڑھی تھی، اگر آپ کو بھول گئے۔ یہ دوسرا پاؤ جو ہے یہ ہم اب QC 3 میں آج شروع کرنے لگے ہیں، اس میں بھی 5 صفحات ہیں، اور اس میں آپ 39 آیتیں جو ہے سورۃ البقرہ کی انشاءاللہ پڑھیں۔ اور تیسرا جو ہے پاؤ وہ QC 4 میں آپ پڑھیں گے، اس میں بھی 5 صفحات ہیں اور سورۃ البقرہ کی 29 آیتیں۔ اور جبکہ چوتھا پاؤ جو ہے آپ انشاءاللہ QC 5 میں اگلے اور آخری 5 صفحات پڑھیں گے، جس میں جو ہے 36 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ۔ اس طرح مجموعی طور پر ان چاروں پاؤں میں 141 آیتیں آتی ہیں اور پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ QC 5 میں آپ یہ پہلا پارہ مکمل کر لیں گے۔ قرآن فہمی کے دوران 2 ہی مشکلات ہمیں آتی ہیں، ایک یہ کہ الفاظ کے معنی نہیں یاد رہتے، دوسرا گرامر۔ تو الفاظ کے لیے ہم اشارات و فکروں کا جو ہے استعمال کریں گے، جیسے QC 2 میں آپ نے کیا، اور گرامر کے لیے ہم TPI اور عربی بول چال کے جملوں سے مدد لیں گے، یہ بھی آپ نے QC 2 میں شروع کر دیا تھا۔ اشارات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی فکرے کو پڑھیں تو اسے یاد کرنے کے لیے یہ ایک فارمولا آپ نے دیکھا تھا QC 2 میں، R5S 10 لاؤڈ۔ R کا مطلب ہے ریلیکس، 5S کا مطلب ہے حواس خمسہ، یعنی آپ کے سننے، دیکھنے، چکھنے، محسوس کرنے، تصور کی جو ہے صلاحیتیں، اور 10 کا مطلب یہ ہے جس چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، اسے کم سے کم 10 سیکنڈ تک دہرائیے۔ کیسے دہرائیے؟ لاؤڈ، بلند آواز سے، کہ آپ اپنی آواز کم از کم خود سن سکیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ جو چیز آپ کو مشکل لگے یا یاد کرنی ہے، اس کے نوٹس بنائیے الفاظ معنی کے، اور ان کو روزانہ دیکھیے۔
یعنی جو نوٹس آپ نے بنائے ہیں روزانہ اس پہ ایک نظر ڈال لیجئے، ایک بار ان کو پڑھ لیجئے، چند ہی دنوں میں وہ آپ کو یاد ہونے لگ جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 6 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا تعارف اور اس کے ساتھ 38 اور 39 نمبر آیت پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 37 آیتیں تو آپ QC2 میں پڑھ کے آ گئے ہیں۔ تو پہلے کورس جیسے آپ نے QC2 میں کیا تھا، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی اس کے 2 پارٹ ہوں گے۔ پہلے پارٹ میں ہم نے 5 صفحات جو ہے وہ اگلے پڑھنے ہیں، اور ہر صفحے کے 4 جو ہے وہ اشارے ہوتے ہیں، اور پارٹ بھی جو ہے اس میں ہم گرامر پڑھیں گے، اور جو یہاں آپ نئی چیز پڑھیں گے گرامر میں وہ ہے مزید فی کے افعال، جس کا آپ نے ذکر اکثر سنا ہوگا لیکن شاید اس سے پوری طرح روشناس نہ ہو۔ کورس 3 کے مقاصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات پڑھنا، یعنی صفحہ 6 سے 10 تک، اور اس کورس کے ختم پر قرآن مجید کے 90% الفاظ کو جان لینا۔ الحمدللہ QC2 میں آپ نے تقریباً 70% 75% جو ہے الفاظ سیکھ لیے تھے۔ QC1 میں آپ نے 50-55% سیکھے تھے۔ یہاں پہ انشاءاللہ آپ کورس کے اختتام تک 90% جو ہے قرآنی الفاظ سیکھ جائیں گے۔ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ کو سیکھنا اور معنی یاد کرنا، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، اور مزید فی افعال کو TPI کے ذریعے سیکھنا، جو تقریباً قرآن مجید کی ہر سطر میں ایک دفعہ کم سے کم۔ اور آخری بات یہ، قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا۔ یہ ہمارے 6 مقاصد ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ صفحات ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں، صفحہ نمبر 6 سے 10، اور اس میں جو نئے الفاظ اس وقت ہمارے پاس ہیں وہ اوسطاً جو ہے 30 کے قریب تو ہیں، 33 36 29 طرح کر لیں، اوسطاً جو ہے 30-32 الفاظ ہیں جو اس وقت ہمیں نہیں آتے۔ اور جب آپ اس کورس کو کر لیں گے تو اس کے بعد ہر صفحے میں تقریباً اوسطاً 17 لفظ رہ جائیں گے، یعنی 30-32 میں سے آپ اتنے سیکھ جائیں گے کہ ہر صفحے میں صرف 17 الفاظ رہ جائیں گے۔ اور یہ دیکھیے، وہ بھی اوسطن کی بات کریں تو اس سے بھی کم ہے، کیونکہ 17 8 16 وغیرہ کا اوسط نکالیں گے تو تقریباً 15 الفاظ رہ جائیں گے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر صفحے میں کتنی لائنیں ہوتی ہیں؟ 15۔ ہر لائن میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ 9 اوسط۔ تو اس کا مطلب ہر لائن میں صرف ایک لفظ رہ جائے گا۔ تو یہ جو 5 صفحات ہیں اگلے، ان کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ چھٹا صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پہ اور 10واں جو ہے وہ انگوٹھے پر۔ اس کی ترتیب اصل میں یہ ہے، آپ جب دعا مانگتے ہیں تو دونوں ہاتھ آپ کے سامنے ایسے ہوتے ہیں۔ QC2 میں آپ نے دائیں ہاتھ پہ 5 صفحات رکھے، اب وہ تو بھر گیا، اب یہ خالی ہے، اس پہ اب آپ 5 صفحات لیں گے تو اس طرح یہ آپ کے دونوں ہاتھ مکمل ہو جائیں گے، آپ کے سامنے جو ہے 10 کے 10 صفحے آ جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں جی، جو چھٹا صفحہ ہے اس کے اشاروں کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا پہلا اشارہ جو ہے وہ ہے ہدایت اور نتیجہ، دوسرا اشارہ ہے بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا اشارہ ہے نیک کام کرو، چوتھا اشارہ ہے اس دن سے ڈرو۔ تو آئیے اسے ہم اپنی انگلیوں پر ویسے ہی رکھیں جیسے آپ نے QC2 میں رکھا تھا۔ تو پہلا اشارہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی آپ لوگ پڑھ لیجئے جی، کون سا ہے پہلا اشارہ چھٹے صفحے کا؟ جی، چھٹے صفحے کا پہلا اشارہ ہدایت اور نتیجہ۔ ہدایت اور ہدایت نتیجہ۔ اور دوسرا اشارہ نتیجہ کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ، وہ تو پہلا ہوا۔ بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا نیک کام کرو، اور چوتھا؟ اس دن سے ڈرو۔ تو آئیے میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ایک بار پھر دہرا لیجئے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ان کے مختصر اشارے بھی دیکھ لیجئے جی، کیا ہیں چھٹے صفحے کے مختصر اشارے؟ ہدایت، اس دن، ہدایت بنی نیک اسرائیل کام، نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے پہلے اشارے کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اہم چیزیں جو ہے وہ بتا دوں کہ ہم پڑھیں گے کیسے۔ ان
آیتوں کو پڑھنے یا اس اسباق کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے ہم اس کا تعارف لیتے ہیں سبق کا، پھر ہم اس کے ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں، پھر اس سے اسباق اور دعا اور پلان اخذ کرتے ہیں، اور پھر ان آیات میں آنے والے اسماء جو نئے ہوتے ہیں اور افعال انہیں دیکھتے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو اس کورس میں ہم کریں گے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے اشارے کو دیکھ لیجئے. تو پہلا اشارہ کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ چھٹے صفحے کا جی کیا؟ ہدایت اور نتیجہ. ہدایت اور نتیجہ. اور اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس آزمائش کو بھی بیان کیا جس میں ابلیس نے حضرت آدم کو پھسلا دیا تھا. چنانچہ حضرت آدم نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. تو یہ دوسری چیز ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کورس میں، جو آپ نے اب تک QC2 میں بھی کی تھی، لیکن شاید وہ اس ترتیب سے نہیں کی تھی یا اس طرح نہیں کی تھی جیسے ہم یہاں سے شروع کریں. جب بھی کوئی آیت ہم پڑھیں گے، اس میں پڑھنے کے بعد ہم اس میں 3 چیزیں دیکھیں گے کہ اس پوری آیت میں یا پوری سورت، جو سورت تو نہیں ہے کیونکہ آیتیں ہیں، سورت تو سورت البقرہ ہے، کون کون سے اسم آئے ہیں، کون سے فعل آئے ہیں، کون سے جو ہے وہ حرف آئے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ QC2 میں بھی کر رہے تھے، QC1 میں بھی کر رہے تھے. جب آپ سورت الفاتح پڑھ رہے تھے، سورت الفلق پڑھ رہے تھے، سورت ناس، سورت اثر اور غافرون، وہاں بھی ہم آپ سے یہی پوچھتے تھے اچھا یہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. لیکن یہاں ہم بڑے قاعدے سے ہر ایک کو جو ہے وہ پہچانیں. اور چوتھی چیز جو آپ کو ایک جو اب تک ہم نے کسی کورسز میں نہیں کرائی، وہ ہے تجوید کے اہم نکات. جہاں جہاں جس آیتوں پہ وہ آئیں گے وہاں پہ آپ کو ان کی نشاندہی کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ وہ آپ ان کو یاد کر لیں. مثال کے طور پہ مد آنے کے 3 مقام ہیں عربی گرامر میں. مد کب آتا ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو. اس کے علاوہ 2 اور مقام بھی ہے، وہ ہے واو لین یا لین. یعنی اگر واو سے پہلے زبر، یا سے پہلے زبر ہے، وہاں بھی مد آ سکتا ہے. لیکن مد ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات نہیں آتا. کیوں؟ مد کے آنے کا ایک سبب ہوتا ہے. اگر مقام مد بھی ہو اور سبب بھی ہو پھر مد آتا ہے، ورنہ نہیں. اور وہ مقام وہ جو وجہ سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ حمزہ اور سکون ہے. حمزہ اور سکون ہے. تو آئیے، اور آج کے سبق میں ایک اور چیز ہم دیکھیں گے، لام نفی جنس. یہ جب ہم کہتے ہیں نا کسی اسم کے سے پہلے اگر لام آ جائے اور اس اسم کے آخر میں زبر ہو، اسے لام نفی جنس کہتے ہیں. یعنی وہ اپنی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. اگر کہا جائے لا انسان، اس کا مطلب کوئی انسان نہیں. تو آئیے یہ دیکھیے، لا ریبہ، آپ QC2 میں پڑھ کے آئیں، یہ لفظ پڑھا تھا نا، ریبہ اسم ہے. اس کے آخر میں دیکھیے کیا ہے، زبر آ رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ لا نفی جنس ہے. لا ریبہ کا مطلب ہے ہرگز کوئی شک ممکن ہی نہیں، اس کا یہ مطلب. اسی طرح لا کتابہ، کتاب کے آخر میں زبر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ لا نفی جنس ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہرگز کوئی کتاب ممکن ہی نہیں ہے، not possible at all. لا الہ، الہ اسم ہے، اس کے آخر میں زبر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اب آپ لوگ بتا دیجئے. نہیں کوئی معبود. جی کوئی اور کوشش کرے. کوئی نہیں، الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. کوئی معبود نہیں، وہ ہرگز کوئی معبود نہیں. ہرگز کوئی معبود یا الہ ممکن ہی نہیں ہے، not possible at all. ہرگز کوئی خدا الہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح ایک لفظ آتا ہے لا نبیہ، نبی اسم میں آخر میں زبر آ رہا ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں کوئی، ہرگز کوئی نبی ہرگز ممکن کوئی ہی نہیں ہے. نبی ممکن ہی نہیں ہے. لا الہ الا، ہرگز کوئی الہ ممکن نہیں، اللہ سوائے اللہ، اللہ اکیلے الہ ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، الہ نہیں ہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث مبارک ہے، لا نبی بعدی، نبیہ اسم زبر آخر میں، ہرگز کوئی نبی ممکن نہیں ہے میرے بعد.
میرے بعد، یہ کہا بادی. اگر نبی کسی نے آنا ہوتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ لا نبی. عربی کا محاورہ ہے یہ، لا جب آ جاتا ہے اسم اور اس کے بعد زبر تو یہ محاورہ بن جائے. ہرگز میں ممکن نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے اسلوب استعمال کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ پہلے اس کا اقرار کرو کہ ہرگز کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، صرف. پھر آگے چلتا ہے دین. دین کی ابتدا اسی چیز سے ہے. تو یہ لا نفی جنس بہت امپورٹنٹ، جہاں جائے گا ہم اس کو وہاں پہ رک کے سمجھنے کی کوشش کریں. تو آئیے جی، آج کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی پلیز اسے تلاوت کرنا چاہے تو جو ہے وہ ہینڈ ریز کیجئے اور جو ہے اس کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ دہرا دیے. جی سدرا اجاز، پلیز انمیوٹ کیجئے بہن اپنے آپ کو، اور جو ہے یہ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے. آیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ترجمہ: ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے، سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاک اللہ خیر سسٹر. تو آئیے اس میں جو ہم نے تجوید کا حساب رکھا تھا اسے دیکھ لیتے ہیں. اس پوری آیت میں آپ دیکھیے یہاں پہ ایک مد نظر آ رہی. یہ جس پہ مد ہے یہ الف ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے نون پہ، تو الف سے پہلے زبر آ گئی، یہ مقام مد ہو گیا. اور مد آنے کی دو ہی وجہ ہوتی ہے، اس کے بعد حمزہ آئے یا ساکن کوئی لفظ آئے. تو اولائکہ میں دیکھیں او آیا تو یہ جو ہے کیا ہے؟ حمزہ ہوا، کیونکہ حمزہ ہوتا ہے جس پہ زبر زیر پیش ہوا. تو لہٰذا دونوں چیزیں ہوگی، مقام مد بھی مل گیا، سبب مد، تو اس پہ آیات نہ کے بعد الف پہ مد آ گیا. دوسرا ہمیں اولائکہ میں مل رہا ہے. اولائکہ میں دیکھیں یہ جو ہے واو سے پہلے پیش آ رہا ہے، یہ ہو گیا مقام مد، کیونکہ مقام مد اب تک تین ہی ہے. کیا؟ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر آ جائے، یہ اصل مقام ہے. واو لین یا لین جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. اور اب دیکھیں واو کے بعد جو ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ ساکن لفظ آ رہا ہے. اولائکہ میں لام جو ہے ساکن ہے، تو یہ جو ساکن لفظ ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ کیا ہے؟ سبب مد ہو گیا. اس لیے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ اولائکہ آ گیا، کیونکہ یہ حمزہ اولائکہ کے بعد حمزہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ مد کیا گیا. اس کے مقابلے میں دیکھیے اوپر پہلے ہی دیکھیں کل نا کے اوپر کے الف سے پہلے زبر ہے، مقام مد ہے، مد نہیں آیا. کیوں؟ الف کے بعد نہ تو حمزہ آ رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ساکن حرف آ رہا ہے، بلکہ الف آ رہا ہے. اسی طرح آگے من ہا میں دیکھیں الف سے پہلے ہا پہ زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے، مقام مد بنتا ہے، لیکن الف کے بعد نہ ہی ساکن لفظ ہے نہ ہی حمزہ، اس لیے یہاں پہ حمزہ نہیں آیا. فاما میں دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے لیکن مقام مد تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے نہ حمزہ نہ ساکن ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے مد نہیں کیا. اسی طرح جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں ولا میں دیکھیں الف سے پہلے لام پہ زبر ہے، مقام مد بن رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نہ ہی سکون ہے نہ ہی حمزہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ نہیں کیا ہم نے. کفرو میں دیکھیں واو سے پہلے پیش آ رہا ہے، مقام مد بنتا ہے، لیکن اس کے بعد نہ حمزہ نہ سکون ہے بلکہ الف ہے، اس لیے یہاں بھی مد نہیں کیا.
کذبو میں دیکھیں واو سے پہلے پیش آ رہا ہے، مقام مد ہے، لیکن نہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، نہ ہی جو ہے ساکن بلکہ الٹا الف آ رہا ہے اور با آ رہا ہے حرکت کے ساتھ، اس لیے یہاں پہ مد نہیں کیا۔ لیکن یہاں آپ آئیں دیکھیں آتینا میں نام میں الف سے پہلے زبر ہے اور اس کے بعد کیا ہے حمزہ آ رہا ہے الف والا، اس لیے یہاں پہ مد ہو گیا۔ تو یہ جو ہے اسی طرح فی ہا میں دیکھ لیں، یہاں پہ ہم نے مد نہیں کیا۔ نار میں دیکھ لیں الف سے پہلے زبر ہے، مقام مد بن رہا ہے، لیکن اس کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے، تو اس لیے جو ہے مد نہیں ہے۔ تو آج صرف اتنا، باقی کل کی کلاس میں دیکھیں۔ اگلی چیز جو اس کورس میں آپ نے کرنا ہے، جتنی آیتیں ہیں اس کو آپ نے بریک کرنے کا، الفاظ کو توڑنے کا قاعدہ سیکھنا ہے۔ آتا ہے الحمدللہ آپ کو، لیکن ہم اسے ذرا جو ہے وہ ایک قاعدے کے ساتھ سیکھیں گے۔ کلنا، کلنا دیکھیں نا جو ہے یہ ماضی کی علامت ہے فعل کی، اس کا مطلب ہے کل جو ہے یہ ایک فعل ہے، اور کیا ہے امر کیا ہے ہمیں پتہ ہے، کالا یقول کل، پیچھے آپ پڑھ کے ہیں کسی تو آگے لفظ ہے۔ اب اس کو میں کیسے پڑھوں؟ الف پہ نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے، اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ کیجیے آپ لوگ۔ اہبطوا، اہبطوا، کیوں؟ قاعدہ یہ ہے، اس کے نیچے زیر قاعدہ یہ ہے، ہمارے قاعدہ یہ ہے جب کوئی فعل آتا ہے اس کے 3 حرف ہم ڈھونڈتے ہیں۔ واو الف یہ تو جو ہے علامت ہے جمع کی، اسے ہٹا دیا۔ حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے، امر کا لگتا ہے، تو ہا با تان 3 لفظ ہے، تو درمیانی لفظ پہ اگر پیش ہو تو اس حمزہ پہ پیش آتا ہے۔ اگر اس درمیانی حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو اور ہو 3 حرفی فعل تو ہر حالت میں زیر لگتا ہے، اس لیے ہم اسے پڑھیں گے اہبطوا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے، اور یہ پہچانے کے کیسے کہ یہ فعل ہے، یہ علامت ہے فعل کی۔ واہ، جیسے یہاں یہ نہ تھی، کیوں؟ ہم پڑھ کے ہیں فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، نہ تو ہمیں پتہ چل گیا ماضی کا ٹیبل ہے یہ تو۔ فعل، فعلو، واو الف، اس سے پتہ چل گیا ماضی کا فعل ہے۔ من ہا 2 ٹکڑے کے من اور ہا، من حرف ہوتا ہے، ہا جو ہے ضمیر ہے، ضمیر تمام ضمائر جو ہے اسم ہوتے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، جمیعاً 2 زبر نے بتا دیا کیا ہے، یہ کوئی اسم ہے۔ فا اما، فا جو ہے حرف ہے، اما جو ہے وہ 2 طرح سے آتا ہے۔ آج اس کو صرف اتنا ہی رکھ لیجئے، اما جو ہے ایک حرف کے طور پر، حالانکہ یہ ایک حرف کے طور پر نہیں، یہ ان اور ما سے مل کر بنا ہے۔ ان جو ہے شرطیہ ہوتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا انشاءاللہ، وہ آیا کیونکہ اس میں شرط آ رہی ہے۔ اینی ہاؤ ابھی اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں زیادہ۔ یاتینکم، اب ہمیں یہ نہیں پتا یہ کیا لفظ ہے، اس کے اندر یا آ گیا، یا علامت مضارع ہوتی ہے، تو یہ اتنا پتہ چل گیا مضارع کا فعل ہے۔ اب یہ کم جو ہے یہ تو ضمیر ہے، اس کو ہٹا دیجئے، اب ہمارے سامنے یہ فعل بن گیا یاتین، یاتین۔ یا سے پتہ چلا مضارع کا ہے، لیکن نون تو کہیں نہیں ہوتا۔ مضارع کے ہم کرتے ہیں یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، تفعلو۔ ایون غیب کا صیغہ بھی کرتے ہیں، تفعلن، یفعلن، تفعلن، تفعلین، نون مشدد والا نہیں آتا۔ یہ نون مشدد والا جو ہے نون ثقیلہ کہلاتے ہیں، اس کو بھی ہم سیکھ لیں گے کہ یہ کہاں اور کیوں آتا ہے۔ منی 2 ٹکڑے، من حرف، یا جو ہے یا متکلم اسم ہے، ہدن، ہدن یہ دیکھیں 2 زبر سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اسم کے طور پر۔ فمن 2 ٹکڑے، فا حرف ہے، من جو ہے یہ اسم کے طور پہ۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے من کے 2 معنی کون اور دوسرا کیا مطلب تھا؟ آپ نے من کے 2 معنی پڑھے تھے، ایک تو تھا کون اور دوسرا جو، کیا، جو جو نہیں، نہیں، سوری، جو وہ ماں کے ہیں جو آپ بتا رہی ہیں بہن، اس کے 3 معنی ہیں نہیں، کیا اور جو۔ یہ من کے 2 ہی معنی آپ نے سیکھے ابھی تک، ایک تھا کون اور دوسرا تھا جو۔ تو آئیے اسے آج اسے بھی ہم تھوڑا دیکھیں گے۔ تابعہ، اس میں کوئی علامت ماضی یا کسی فعل کی نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ پہچان سکتے ہیں یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے تابعہ؟ یہ سمیہ کے اس سے آ رہا ہے، یہ ہے فعل ماضی، فعل ماضی ماضی ہے، سمیہ کی طرح تابعہ، سمیہ کے پیٹرن پہ ہے، باپ سے۔ اطاعت کرنا،
آپ نے بتا تابعیہ دیا، شکریہ. تابع داری اب کرنا. حوصلہ کیجئے، مجھے بھی بولنے دیجئے. میں کوئی بات بتاؤں گا تو انشاءاللہ وہ کام کی ہوگی، اور جن کو نہیں پتا انہیں پتا چل جائے گا. آپ نے 3 دفعہ تو دہرا دیے، سمیہ ہے، باب ہے، فعل ہے، ماضی ہے، تو اب ایک دفعہ بتا کے آپ چپ کر جایا کریں. تابعہ 3 حرفی اگر کوئی لفظ آئے اور تینوں کے اوپر زبر ہو، وہ ماضی کا فعل ہوتا ہے، تینوں پہ زبر. اور اگر پہلے پہ زبر اور آخری پہ زبر ہو اور درمیان والے پر زیر یا پیش یا زبر آئے، تب بھی وہ فعل ہوتا ہے ماضی کا. ماضی کے فعل کی پہچان کیا ہے؟ 3 حرفی کوئی بھی لفظ آئے، اگر تینوں پہ زبر ہو وہ ماضی کا فعل ہوتا ہے، پہلا صیغہ ہوتا ہے، پہلا ماضی کا حرف ہوتا ہے. وعلا تینوں پہ زبر، جعلا تینوں پہ زبر، فتحات تینوں پہ زبر، ابدات تینوں پہ زبر، نصرات تینوں پہ زبر. سمیہ پہ تینوں پہ زبر نہیں ہے. اس پہ کیا ہے؟ پہلے اور آخری پہ. تو اس کا مطلب ہے 2 قاعدے ہو گئے. پہلا قاعدہ اگر 3 حرفی اور تینوں پہ زبر ہو ماضی کا فعل. دوسرا قاعدہ یہ اگر پہلے اور آخری پہ زبر ہو لیکن درمیان والے پہ زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی آ جائے تو وہ بھی فعل ہوتا ہے. یہاں پہ زیر آ گیا تو ہم سمجھ جائیں گے یہ ماضی کا فعل ہے. ابھی ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ کون سا باب ہے، ہم صرف پہچان کر رہے ہیں کہ فعل کی پہچان کیا ہے. اس سے آگے چلے ہدایا. یہ دیکھیں یہ 2 لفظ ہیں. یا جو ہے یا متکلم ہے، یہ ضمیر ہے. خدا ہدایت کو کہتے ہیں، میری ہدایت. فلا 2 ٹکڑے، فا اور لا. فا حرف ہے، لا جو ہے یہ بھی حرف ہے. خوفن 2 پیش سے پتہ چل گیا یہ تو اسم ہے، اور واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام نہیں آتا. علیہم 2 ٹکڑے، الا اور ہم. الا جو ہے حرف ہم نے پڑھا ہوا ہے، حرف جر ہے، اسی ون میں پڑھ لیا تھا. ہم جو ہے ضمیر ہے، اس سمے یہ بھی ہم پتہ ہے. ولا یہ پھر 2 حرف آگے، وا بھی حرف ہے، لا بھی حرف ہے. ہم یحزنون، ہم جو ہے یہ تو ضمیر ہے یعنی اسم ہے، اس کو علیحدہ کر. اب یحزنون پہ کیجیے. یحزنون میں علامت یا سے پتہ چلا یہ مضارع کا فعل. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجیے. واو نون والے تمام الفاظ جو ہے اسم ہوتے ہیں سوائے ان 2 کے جن کے شروع میں یا تو یا آ جائے یا تا آ جائے. اگر واو نون والے لفظ کے شروع میں یا تا آ رہا ہے پھر وہ جو ہے اسم نہیں ہوتا، وہ فعل ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ یاسنون آ تو یہ اب اسم نہیں رہا، یہ فعل ہے. اگر یہ یا نہ ہوتا پھر یہ جو ہے اسم بن جاتا ہے، جیسے محزون یا کوئی اور لفظ ہوتا. والذین واو جو ہے حرف ہے، الذین یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کو اس میں موصولہ کہتے ہیں. آج انشاءاللہ آپ کو اس میں موصولہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتایا جائے گا. کفرو یہ دیکھیں آخر میں واو الف سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ تو جمع کا فعل ہے. فعلا فعلو جعلا جعلو یہ ہم پریکٹس کر کے آئے ہیں. کفرا کفرو ماضی کا فعل ہو گیا جمع کا. پلیز یہ جنہوں نے مائک کھولے ہوئے نا یہ میوٹ کر لیجئے، اس سے خود آپ کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. میری بات آپ کو بھی نہیں سمجھ آئے گی جن کے مائک کھولے، کیوں شور ان کی طرف سے اور میری طرف سے تو نہیں ہے. جب آپ نے بات کرنی ہے تو آپ میوٹ کر لیا کریں. جب ہم نے آپ سے کچھ وقت ہم خود بھی آپ کو ساروں کو انمیوٹ کر دیتے ہیں کہ جی اب بولیے. تو کوشش کیجئے کہ آپ میری وجہ سے کم از کم ڈسٹرب نہ ہو. واہ واہ جو ہے یہ حرف ہے. کذبو پھر وہی واو الف آ گیا. یہ دیکھیں نا آج کتنی جگہ آپ نے دیکھا، احبتو میں واو الف دیکھا، کفرو میں دیکھا، کذبو میں دیکھا. تو اب یہ پکا ہو جانا چاہیے کہ واو الف جب آخر میں آ رہا ہوتا ہے وہ فعل کی نشانی ہوتی ہے. اور کون سا؟ ماضی کا. بی آیاتینا 3 ٹکڑے، بی تو حرف ہے QC 1 میں. نہ جو ہے یہ ٹیبل سے آتا ہے، جیسے آیات. آیات جو ہے یہ اسم ہے. آیت آپ نے پڑھا تھا نا، آیت اور جو ہے اس کی جمع آیات مؤنث کا لفظ ہے. اولائے کا یہ اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ بھی ہم آنے والے کسی لیسن میں سب دیکھیں گے. اصحاب النار، اصحاب جو ہے صاحب کی جمع ہے، یہ اسم ہے. النار الف لام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو اسم ہے، اور کیا ہے؟ مؤنث کا اسم ہے. یہاں آج 2 مؤنث کے اسم آگے جن میں مؤنث کی علامت نظر نہیں آ رہی، ایک آیات اور ایک ہے النار. یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے. ہم یہ تو ضمیر ہے. فیہا 2 ٹکڑے، فی اور ہا. خالدون یہ اب آپ لوگ اس کو دیکھیے اور یہ فیصلہ کر لیجئے آیا یہ خالدون جو ہے اسم فعل میں سے کیا ممکن ہے. جی کلیہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس پہ دیکھیے آزمائیے.
جی اسم فعل یہ حرف استثناء اسم ہے، کیوں واو نون اسم والا ہے، جمع واو نون والے سب اسم ہوں گے سوائے ان کے جن کے شروع میں یا تا آ جائے. اس کے شروع میں نہ یا ہے نہ تا ہے تو لہٰذا اسم ہے. لیکن یہ حزنون میں دیکھیں یا آ گئی تھی تو اس لیے ہم نے اس سے کہا کہ یہ اسم نہیں یہ فعل. تو فعل اور اسم واو والوں میں آپ کیسے فرق کریں گے؟ وہ تمام جو واو نون والے اسم سوائے جن کے شروع میں یا تا آ جائے. تو چلیے ایک اور چیز جو اس میں ہم سیکھیں گے QC3 سے آنورڈ تقریباً تمام کورسز میں نے رکھا ہوا ہے، وہ یہ ہم نے پوری آیتیں جو پڑھی ہیں ان کے حرفوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا حرف کون سا اسم کون سا فعل ہے. تو آئیے دکھا دیتے ہیں. اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اردو میں کون کون سے لفظ استعمال ہوئے آج کے آیتوں میں سے. کلمات کلمات کلمہ طیبہ، فتابہ توبہ تائب، علیہ اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، علیحدہ اللان علم، الرحیم رحیم رحمت معروم، جمیع جمع جماعت مجموعہ مجموعی یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. ہدن ہدایت ہادی برحق، تابع اتباع تابع متبع تابع فرمان یہ لفظ سارے عربی سے آئے ہمارے یہاں. یحزن حزن و ملال عام الحزن، کذب کذب کاذب کذاب، اصحاب صاحب اصحاب صحابی یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں لفظ. النار یہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ خاکی اپنی فطر میں نوری النار علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے. خالدون خالد خلد بری، یا بنی ابن محمد بن قاسم ابن وقت ابن الوقت، اذکرو ذکر ذاکر مذکور تذکرہ. اردو کے بے شمار لفظ تقریباً 85% الفاظ ایسے ہیں اردو میں جو قرآن کے اندر ہیں، قرآن کے یا عربی کے ہیں. تو یہ جو ہے تیسری چیز تھی جو ہم نے ہر سبق میں دیکھنی ہے. ہم نے ایک جائزہ لینا ہے کہ یہ جو آیتیں آج پڑھی ہیں اس میں کون کون سے لفظ فعل ہیں، کون سے اسم ہیں کون سے. تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. کلنا یہ جو ہے فعل تھا، اہبتو فعل تھا، یاتی فعل ہے، اسی طریقے سے جو ہے تابعہ فعل ہے، یحزنون فعل ہے، کفرو اور کذبو یہ سارے افعال تھے جو آج ہم نے پڑھے. ان میں حرف کون سے ہیں؟ مین، فا، اما، اور یہ نون جو مشدد ہے اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں. منی میں من، اور جو ہے فمن میں فا، فا اور لا دونوں، علا وا لا وا وا پی فی یہ سب حرف تھے. اسما کون سے تھے آج کے؟ ہا، جمیع، ہدن، من، ہدایا. ہدایا یہ دو اسم ہے، ہدایا میری ہدایت دو. خوفن، ہم، ہم، الذین، آیاتنا، اولئکا، اصحاب، النار، ہم، آغال یہ تمام اسما تھے. تو یہ اب ہمارا آج کا درس یہاں پہ پورا ہوتا ہے. تو اب اس کے اسباق کو تھوڑی سی تفصیل سے دیکھتے ہیں. آج کی آیتوں سے اسباق یہ ملے، حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین اتارے. ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے. ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل، ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 2 1 2، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے اوسطاً ہر لائن میں جو ہے کتنے ہیں، ایک لفظ رہ جانا چاہیے اس کورس کے اختتام تک. تو لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، یعنی ضرور آئے گی. نون سکیلہ کا مطلب آئے گی ضرور، یہ یاد رکھنا. آئے تمہارے پاس کیا، منی میری طرف سے کیا چیز آئے، ہدن وہ ہدایت، فمن تو پس تابعہ جس نے فرما برداری کی، اتباعت کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا نہیں خوف ان کوئی خوف علیہم ان پر، فلا اور نہ ہم یحزنون وہ غم نہیں. اس میں 2 لفظ سمجھنے کے ہیں. یہ اہبتو ایک لفظ ہوتا ہے انزلہ نازل ہوا اتارا گیا، ایک ہے اہبتو اس کے معنی بھی اتارا گیا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا انزلنا قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا انزلنا ہم نے اسے اتارا. اہبتو ہوتا ہے یہ بھی نیچے اترنا، لیکن یہ اس کے ساتھ 2 خصوصیات یا خوبیاں لگی ہوتی ہیں یا خامیاں لگی ہوتی ہیں. یہ کسی اچھی جگہ سے کسی کم درجے کی جگہ پہ اترنے کو اہبتو کہتے ہیں، ایک. اور دوسرا جو ہے یہ ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے اترنا، اپنی مرضی کے خلاف اترنا.
حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا اور جو بھی وہاں تھے وہ جنت میں تھے، وہ جنت سے نیچے نہیں آنا چاہتے تھے. زمین جنت کے مقابلے میں کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، اور جنت اوپر ہے، زمین نیچے ہے. اترنا پڑا. کیوں؟ کم تھا، امر ربی تھا. قل، نہ ہم نے کہا، اللہ نے کہا، ہم نے حکم دیا کہ بیتو اتر جاؤ منہا، اس میں سے، جنت میں، جميعا، سب کے سب. اس کا مطلب ہے وہ دو نہیں تھے. دو ہوتے تو یہاں پہ جميعا نہ تھا. جميعا جمع کے معنی میں آ رہا ہے. تو ہم یہاں پہ یہ سمجھیں گے اہبتو کا معنی کیا ہے؟ اچھی جگہ سے کم درجے کی جگہ پہ آنا ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف یا کسی نہ چاہتے ہوئے اترنا. اور دوسرے جو ہے خوف اور حزن. حزن یا حزن، یہ جو اردو میں کہتے ہیں ملال و حزن، حزن کا لفظ، یہ ان میں کیا فرق ہے؟ خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والے زمانے کی کسی چیز کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، کہیں مجھے جو ہے وہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں مجھے عذاب نہ مل جائے. یہ کہ آنے والے زمانے کی تکلیف کا جو احساس اور خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس ڈر کو خوف کہتے ہیں. اور یہ حزن ملال جو ہوتا ہے، یہ وہ خوف اور وہ ڈر اور وہ تکلیف ہوتی ہے جو ماضی میں کسی نقصان پہ ہو. ہائے میرا باپ مر گیا، ہائے میری ماں مر گئی، ہائے میرا فلاں مر گیا، ہائے میرا بیٹا ہو گیا، ہائے میرا یہ نقصان ہو گیا. یہ جو ہو گیا والی چیزیں نا، ان کے لیے لفظ ہوتا ہے حزن، اور خوف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے اس کے لیے نہ تو ماضی والی چیزوں کا غم ہوگا کہ اس نے کیا کیا کیا، سب معاف ہو جائیں گے، اور نہ ہی آنے والے زمانے کا ہوگا کہ جہنم میں جاؤں گا، دوزخ کا عذاب آئے گا، قیامت کا عذاب آئے گا. ان سب سے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بری کر دیں گے، غمگین نہیں ہوں گے. یہ دو جو ہے کیا ہے، انعامات یا خوشخبریاں دی جا رہی. آئیے اس میں نئے الفاظ کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، فَإِمَّا پھر اگر، یاتینکم آئے، کم تمہارے پاس، کیا؟ تابع ہدایا، تابع ہدایا، تابع پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی. اور اگلا لفظ ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور لا نہیں ہوں وہ یحزنون غمگین. تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں. یہ دوسری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیچے کہا نیچے اترو. پہلی مرتبہ لغزش کی بنیاد پر کہا تھا جب ممنوع پھل کو کھایا، اور پھر جب حضرت آدم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، سب سے کہا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ، تاکہ اصل مقصد یعنی آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا عمل ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے من ہدن کہا، یعنی میری جانب سے ہدایت اور ہدایہ، میری ہدایت یعنی صرف انہی لوگوں کو کوئی خوف اور غم نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. نہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. جنت والوں کو نہ ہی حال یا مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ماضی کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا. گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ رہنے والی خوشی ملے گی. آئیے ایک حدیث لیتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی. اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائے. تو علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی ایک جو ہے اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھ لے. ہینڈ ریز کیجئے پلیز. جی عالیہ آپ نے سب سے پہلے انمیوٹ کیا، پلیز آپ دوہرا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے، سب کے سب. پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی، میری ہدایت کی، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جزاک اللہ.
اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے، بھی آیاتنا یعنی آیاتنا ہماری آیتوں، اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم وہ سب کیا فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اس میں نیا لفظ ہے وکذبوا بآیاتنا، تو آئیے اس کو ایک بار وہ فکرہ بنا لیجئے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اصحاب النار کو بھی فکرہ بنا لیجئے، یہ بھی نیا لفظ ہے. اصحاب النار، اصحاب النار، خالدونہ کے معنی ہے ہمیشہ رہنے والا. تو آیت کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے. کائنات میں موجود نشانیاں جیسے زمین، چاند، سورج، یہ بھی آیات ہیں. انبیاء کرام کے موضع یہ بھی آیات کہے گئے ہیں. قرآن کی آیتیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے. آیات کے جو بھی معنی لیے جائیں، ہر ایک سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے اور وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے کوئی نظام ہستی جو چلا رہا ہے. علم تو سسٹر جو ہے افشا جمیل آپ کا ہینڈ ریز ہے، پلیز آپ اس کو ایک بار ترجمے کے ساتھ دہرا دیں. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جزاک اللہ خیر. اور جن پڑھیے. اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اسباق آج کی آیتوں سے ہمیں یہ ملے. حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے. ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل، ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے. تو آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن و حدیث کو پابندیوں سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے. اور پلان بنائیے انشاءاللہ ہر ہفتہ کم از کم میں ایک آیت یاد کرنے کی کوشش ضرور کروں گا یا کروں گی تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ رہے. تو آئیے اسما کی طرف چلتے ہیں. آیت اس کی جمع ہوتا ہے آیات. 3 حرفی افعال جو آج کی آیتوں میں آئے ان میں ایک تھا حبتا یحبتو احبت، حابت محبوط حبوت. حابتا جو ہے مادہ کے حروف ہیں اور باب دربا سے یہ آتا ہے. دوسرا ہے تابعہ یتبعو اتبع، تابع مطبوع تبع، تابع عین مادہ کے حروف ہیں اور باب سمیہ سے آتا ہے. اسی طرح حزینہ یحزنو احزن، حازن محزون حزن، حازن جو ہے وہ مادہ کے حروف باب سمیہ سے ہے. کفرا یکفرو اکفر، کافر مکفور کفر، کافارا مادہ کے حروف ہیں باب نصرہ سے آتا ہے. اسی طرح خلدہ یخلدو اخلد، خالد ڈیش خلود، خا لام دال مادہ کے حروف باب نصرہ سے. چونکہ وقت ہمارے پاس ہے نہیں اور جو ہم اتنے اس سبق کو پورا بھی کرنا ہے تو اس لیے میں صرف آپ کو ان کے ٹیبل دکھا دیتا ہوں، ان پہ 6 چاپیے صرف کر لیتے ہیں. حبتا یحبتو احبت، حابت محبوط حبت، تابعہ یتبعو اتبع، تابع مطبوع تبع، کفرا یکفرو اکفر، کافر مکفور کفر، حزینہ یحزنو احزن، حازن محزون حزن اور خلدہ یخلدو اخلد، خالد ڈیش خلد اور خلود. کمزور اور یکساں حروف اور حمزہ والوں میں جو آتے ہیں وہ آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان، حمزہ تا یا مادہ کے حروف اور یہ ہدا کے پیرٹ میں ہے جو دربا کے سامنے ہے. ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدیون، ہدن اور ہدایہ، ہا دال یا جو ہے مادہ کے حروف اور یہ ہدا کے اوپر ہیں جو کہ اسی پیٹرن پہ ہے یعنی دربا کے. خافا یخافو خف، خائف مخوف خوف، خاف واو فار مادہ کے حروف اور یہ باب سمیہ کے پیٹرن پہ زیادہ اس کے سامنے. آتا یاتی ایتی، آتن ماتیون اتیان، ہدا یاتی اہدی، ہادی ہادی ہادیون مہدیون ہدن اور ہدایہ. اسے آپ نے نوٹ کر لینا کہ اس کے 2 فاعل اور 2 جو ہے مصدر آ رہے ہیں. خافا یخافو خف، خائف مخوف خوف خفتن. اور پھر مزید فی سے کچھ نہیں ہے تو چلتے ہیں گرامر کی طرف. تو آئیے آج مزید فی کے افعال کے بارے میں کچھ جانتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 6 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم مزید فی الافعال کا تعارف دیکھیں. ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا کسی یونٹ میں فتح، نصرا، ضربا، سمعا، یہ جو ہے صحت مند ہے. QC2 میں آپ نے پڑھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ادا. اور یکساں حروف کے لیے ہم نے کہا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن دلہ. اور حمزہ میں جو ہے امارا سالہ کرا، یہ ہم پڑھ کے آیا QC. اب یہاں جو ہے ہم نے ایک اور چیز سیکھنی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مزید فی. یہ جو مزید فی کے ابواب ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی. مزید کے معنی ہوتے زیادہ. وہ کہتے ہیں نا مزید کیا چاہیے یا مزید دے دیجئے. مزید کا مطلب زیادہ فی معنی. اس میں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ایک فعل ہے، وہ نکلا، وہ نکلے، آپ نکلے، میں نکلا، آپ سب نکلے، وہ نکلے. اب یہ نکلا کی بجائے اگر یہ کہا جائے وہ نکلتا ہے، وہ نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، آپ سب نکلتے ہیں، ہم سب نکلتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ تو مضارع ہو گیا، پہلا ماضی تھا مضارع. اگر میں یہ کہوں نکل، نکلو، مت نکل، مت نکلو، نکلنے والا، کسی پر کوئی اثر نکلنا، آپ کہیں گے تو جی آپ نے ہمیں امر نہیں بناتی، اس میں تو کوئی چیز اضافی نہیں. آپ نے درست کہا. یہ اب تک ہم نے ایسے ہی پڑھا تھا. فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل. اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو لفظ نکالا ہے اس میں اگر میں ایک الف کا اضافہ کر دوں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. اس نے نکالا، ان سب نے نکالا، آپ نے نکالا، میں نے نکالا. یعنی وہ نکلا سے نکالا کا فرق کیا ہے؟ نکلا وہ خود نکلا، نکالا اسے کسی نے نکالا، اتنا فرق پڑ جاتا ہے. اس کا مضارع بھی اسی طرح، وہ نکالتا ہے، وہ سب نکالتے ہیں. امر میں بھی فرق ہے، نکال، نکالو، یہ کیا ہے؟ فرق آ گیا. نکلا، نکالا، دونوں فرق. ایک اور مثال لیتے ہیں. اس نے نکالا، وہ نکالتا ہے، نکال سے اس میں ہم جو ہے یا الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. اس نے نکلوایا، ایک نیا ٹیبل بن گیا. وہ نکلواتا ہے، نکلوا. اب تینوں جملوں میں کیا فرق ہے؟ غور سے سنیے. نکلا وہ خود نکلا، نکالا اس نے کسی کو نکالا، نکلوایا اس نے خود نہیں کسی اور کے ذریعے اس کو دوسرے کو نکلوایا. یہ تینوں میں فرق آ گیا نا. نکلا، نکالا، نکلوایا. یہ ہمیں اردو میں تو اچھی طرح سمجھ آتا ہے. ہاں ان تینوں میں تو فرق ہے. نکلا کوئی اور چیز تھی، نکالا کوئی اور چیز ہے، نکلوایا کچھ. یہ جو نکلا سے نکالا اور نکلوایا، یہ کیا؟ یہ مزید فی ہے. کیونکہ نکالا میں ایک الف کا اضافہ کیا تھا تو نکالا بڑا بنا، اور اسی نکالا میں یا الف کا اضافہ کیا تھا تو نکلوایا کا لفظ بنا. اس کا مطلب ہے اصل فعل میں اگر کچھ اضافہ کر دیا جائے تو وہ مزید فی بنتا ہے. مثلا نکلا سے ہم نے نکالا ایک الف کے اضافے سے بنایا، نکلوایا یا الف کے اضافے سے بنایا. اسی طرح کھایا سے کھلایا، کھلوایا، پیا سے پلایا، پلوایا، گرا سے گرایا، گروایا. آپ کو فرق آ رہا ہے؟ کیا آپ سب اس فرق کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تینوں لفظ جو ہے یہ ترجمے میں مختلف ہیں اور تینوں کی بناوٹ مختلف ہے؟ جی سر. شکریہ. جی. اب آئیے عربی کی طرف چلتے ہیں. اب ہم آپ کو عربی میں مزید فی کے الفاظ کی طرف لے جاتے ہیں. مثلا یہ ایک فعل آپ پڑھ کے آئے ہیں فعلا. اگر اس کے اندر میں ایک عین کا اضافہ کر دوں تو اس سے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے فعلا. فعلا 4 حرفی ہو گیا. تو یہ اسی طرح نکلا سے نکالا جیسے ایک حرف کے اضافے سے 4 حرفی ہو گیا تھا، یہ اس طرح کی کوئی چیز. اسی طرح فاعل لام میں اگر میں الف کا اضافہ کروں میرے پاس ایک اور فعل بن جاتا ہے فعلا. 4 حرفی ہو گیا. یہ کیا مزید فی ہے؟ کیوں؟ اس میں ایک حرف زیادہ ہو گیا. فاعل لام میں اگر میں حمزہ کا اضافہ کروں اس سے بنتا ہے افعلا. 4 حرفی کوئی اور لفظ بن گیا. فاعل لام میں اگر تا اور عین کا اضافہ کر دیا جائے اس سے بنتا ہے تفعلا. 5 حرفی بن گیا. فاعل لام میں اگر میں الف سین تا کا اضافہ کروں تو کیا ہے؟ استفعلا. 6 حرفی بن گیا. یہ جو 4 حرفی، 5 حرفی، 6 حرفی بن گئے، یہ سب کیا مزید فی ہے. ان سب کو ہم کیا کہیں گے؟ مزید فی کہیں گے. یہ سارے کیا ہیں؟ مزید فی کے افعال. اسی طرح دیکھیں ہمارے پاس ایک فعل ہے علیما. اس میں اگر میں ایک عین کا اضافہ کروں تو میرے پاس ایک نیا فعل علامہ 4 حرفی بن گیا. حسیبہ 3 حرفی ہے، میں نے اس میں الف کا اضافہ کیا، حسبہ 4 حرفی بن گیا.
سلیمہ 3 حرفی تھا، اس میں میں نے حمزہ کا اضافہ کیا، اسلمہ 4 حرفی، ایک نیا فعل بن گیا۔ خلفہ میں ہم نے جو ہے تا اور عین کا اضافہ کیا تو ایک 5 حرفی جو ہے اختلافہ بن گیا۔ غفرہ میں میں نے الف سین تا کا اضافہ کیا، استغفرہ 6 حرفی بن گیا۔ تو یہ علمہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، یہ سب کیا ہے؟ مزید فی ہے۔ کیوں؟ ان میں زائد حروف آئے ہیں، کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3۔ یاد رکھیے 3 حرفی فعل میں زیادہ سے زیادہ اضافہ صرف 3 حرف کا ہوتا ہے، یعنی 6 حرف کا بنتا ہے۔ یہ اور بات ہے، علامت میں مضارع یا تا لگائیں وہ 7 حرف ہو جائے، جمع کے واو نون لگا دے تو 8-9 ہو جاتے ہوں گے، لیکن اصل حرف جو ہے 6 سے زیادہ نہیں ہوتے مزید فی میں، 4 سے شروع ہوتے، کیونکہ 3 ہو وہ تو پھر مزید فی نہیں، وہ تو 3 حرفی ہو گیا ثلاثی۔ کیا آپ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ مزید فی سے کیا مراد ہے؟ جی، جس کو سمجھ نہ آئی ہو ہاں جی وہ جو ہے پوچھ سکتا ہے، ورنہ یہ بہت کلیئر ہے پوائنٹ۔ اس لیے آ جائیے آج جو ہم نے، پلیز پلیز میوٹ۔ سر یہ سب یہ سر ماضی میں ہی آیا سارے، یہ 4 حرفی اور یہ 6 حرفی، یہ سب ماضی کہلائیں گے نا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں؟ سسٹم ہم اسٹیپ وائز چل رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے لاہور جانا ہے، راستے میں جو ہے ابھی جو ہے ہم نے کہاں تک پہنچے ہیں؟ ہم گوجرا تک پہنچے ہیں، آگے جو ہے گجرا والا بھی آئے گا، جیلم بھی آئے گا، اور بھی بہت سے اسٹیشن آئیں گے۔ اسی طرح اس میں بھی ساری چیزیں آئیں گی، ایسا ایسا آئیں گی، آپ توجہ رکھیے، سفر جاری ہے۔ علیمہ سے علامہ ہوا، حسیبہ سے حسبہ ہوا، سلیمہ سے اسلمہ ہوا، خلفہ سے اختلافہ ہوا، غفارہ سے استغفرہ ہوا۔ یہ اس طرح ہم نے 5 جو ہے بنا لیے۔ آپ نے ٹوٹل 8 نئے جو ہے وہ مزید فی کے باب، اس کے باب ہی 8 ہیں، سیکھنے 5 کے نام تو یہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب چلتے ہیں ہم ان کو 2 جملوں کی مدد سے سیکھیں گے۔ مثلا علامہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سکھایا۔ اس سے ایک لفظ بنتا ہے تعلیم، علم حاصل لینے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے سیکھنا یا سکھانا۔ اس نے محاسبہ کیا، حسبہ، اس سے لفظ بنتا ہے محاسبہ، اسی کا محاسبہ حساب کتاب کرنا۔ وہ اسلام لایا، اسلمہ، اس سے لفظ بنتا ہے اسلام یعنی اسلام۔ اسی طرح اس ایک جملہ ہم بنائیں گے ان تینوں کو ملا کے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ 3 بار اسے اپنے طور پر دہرا لیجئے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت۔ تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ۔ 3 افعال کے نام تو ہمیں، 3 باب کے نام تو ہمیں یاد ہو گئے، پیٹرن یاد ہو گیا، باب تو ابھی خیر دور ہے۔ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ فکر ہمیں آسانی سے یاد ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا ہم فکروں کی مدد سے الفاظ کو یاد کریں گے۔ اگر آپ نے یہ جملہ یاد کر لیا تو آپ کہہ سکتے ہیں تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ۔ چلیے ایک اور دیتے ہیں، اختلاف کے لیے۔ اختلاف، اس نے اختلاف کیا، اختلاف کرنا۔ استغفرہ، اس نے مغفرت طلب کی، اس سے استغفار، مغفرت۔ آئیے اس کو بھی جوڑ کے ایک جملہ بناتے ہیں، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ اسے 3 بار دہرا لیجیے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلاف مت کیجیے، استغفار۔ اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ، یہ 2 اور ہو گئے، 3 ہم نے پہلے سیکھے تھے۔ آئیے دونوں جملوں کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ۔ تو یہ 5 آپ نے مزید فی کے افعال کے نام سیکھ لیے۔ صرف یہ 2 جملے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفر۔ اب یہ آپ کے لیے ہے، دیکھیں نجینکم، نجینکم میں یہ جو ابھی 5 میں نے آپ کو بتائے تھے، علامہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ وغیرہ، اس میں سے کوئی پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، آپ کیا کریں، کم کو ہٹا دیں، کیا بنا نجینا۔ نجینا میں نون جو ہے یہ تو فعل کا ٹیبل کیا ہے، جیسے فالتا، فالتو، فالتم، فالنا، نہ ہے، اس کو بھی ہٹا دیں۔ تو کتنے حرف رہ گئے؟ نون، جیم، پیشت اور یا۔
کتنے؟ 4 حرفی درمیان میں شد، تو یہ علامہ کا پیٹرن. یصبحون یا علامت مضارع ہٹا دیں، واو نون کو ہٹا دیں، کتنے حرف؟ 4 حرف ہیں، درمیان میں شد. سبح یہ کیا ہے؟ علامہ کا پیٹرن ہے. یخفف علامت مضارع یا ہٹا دیں، حرف گنے 4 ہیں جی، کیونکہ شد والا 2 ہے نا، تو 4 میں درمیان پہ شد. باب کی وہ چھان کیا ہے یا وہ کون سا فعل ہے؟ علامہ کا پیٹرن ہے. کفینا نہ جو ہے یہ تو ضمیر آ رہی ہے جو فعل کی ہوتی ہے، اسے ہٹا دیں. کفینا اب گنے کتنے حرف؟ 4 ہیں جی، کتنے ہیں؟ درمیان میں شد، 4 حرف درمیان میں شد. پیٹرن بتائیے. علامہ. یعمرو علامت مضارع یا ہٹا دیجئے، حروف گنیے 4 درمیان میں شد، 4 حرفی درمیان میں شد، کیا ہوگا پیٹرن؟ علامہ جی. یتابعو علامت مضارع یا ہٹا دیں، حروف گنے تابعو 4 ہے، یا درمیان میں شد ہے؟ جی نہیں، تب یہ علامہ کا پیٹرن نہیں ہے. 4 حرف ہے، شد بھی ہے لیکن شروع میں آ رہی ہے، درمیان میں نہیں ہے. بدلا پھر گنے 4 حرف ہیں جی، درمیان میں شد ہے؟ ہاں ہے جی، تو علامہ کا پیٹرن. نزلہ وہ جو ہے ضمیر ہے اس کو ہٹا دو، ہٹا دیا. نزلہ کتنے حرف ہیں؟ 4 ہیں، شد کہاں ہے؟ درمیان، تو بس علامہ کا پیٹرن ہو گیا. فا سا نیسر فا جو ہے حرف ہوتا ہے، ہٹا دو. سا یہ بھی صوفہ سا والا حرف ہے، ہٹا دو. یسرہ وہ ضمیر ہے، ہٹا دو. یا علامت مضارع ہٹا دو، گنو کتنے حرف ہیں؟ سوری نون علامت مضارع ہٹا دو، اب گنو کتنے ہیں؟ یسرہ یہ تو سر 4 حرف ہے، درمیان میں شد آ رہی ہے. جی ہاں، تو یہ علامہ کے پیٹرن کا لفظ ہے. وعددہ وا تو حرف ہوتا ہے جی، اچھا ہٹا دو. وہ جو ہے یہ ضمیر ہے، ہٹا دو. پیچھے کیا رہ گیا جی؟ عددہ 4 حرفی ہے، شد ہے، تو علامہ کا پیٹرن ہو سکتا ہے. تفرقہ تا علامت مضارع ہٹا دی، حروف گنے 4 ہیں جی، درمیان میں شد ہے. یہ ایک دلچسپ ہے. یردونکم یا علامت مضارع ہے اور کم جو ہے ضمیر ہے، کم کو جب ہٹایا یردونا ہو گیا. یردونا میں یا علامت مضارع واو نون جمع کی علامت دونوں کو ہٹایا، حرف گنے. جی آپ لوگ بتا دیجئے کتنے حرف رہ جاتے ہیں؟ اگر میں یا بھی ہٹا دوں، کم کو ہٹا دوں، واو نون کو ہٹا دوں، تو کتنے حرف رہ گئے؟ 3. 3. تو 3 ہے، 4 تو نہیں ہے نا، شد بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ جو ہے 4 ہو گئے. 4 کیسے ہیں؟ کون کون سے ہیں 4؟ ردو را جو ہے 1، جی دال 2 ہے، جی، واو 1 ہے، واو نون تو جمع یہ کی 4 ہو علامت گئے. نہیں ہٹائی تھی، ہٹا دیا نا. جمع کی اچھا علامت واو نون، نہیں ہٹائی تھی ہم نے. واو نون ہٹا دیا. وہاں جمع کی علامت تھی تو واو تو اس کے ساتھ چلا گیا تھا. آپ سن کیوں نہیں رہی تھی سسٹر؟ جب میں علامتیں ہٹا رہا تھا کہ جی کم جو ہے یہ ضمیر ہے، ہٹا دو. یردونا رہ گیا، یا علامت تو ہٹا دو، واو نون جمع کی علامت ہے، ہٹا دو. تو وہ واو کو آپ نے کیوں کہ پکڑ کے رکھا ہوا تھا آپ تمہیں، اس کو چھوڑا کیوں نہیں جب میں کہہ رہا تھا واو نون کو چھوڑ دو؟ تو آئیے یہ اس میں آپ میں سے کوئی پہچانے کے کوئی ایسا لفظ جو آج ہم نے علامہ کا پیٹرن سیکھا ہے، 4 حرفی درمیان میں شد والا، اس میں آ رہا ہو. شروع میں ہی آ رہا ہے علامہ، یہ دیکھیں. علامہ علامہ علامہ. اور آگے علمتنا. ہاں یہاں بھی دیکھیں علمتانا میں دیکھیں یہ علامہ 4 حرفی ہے. تا تو اور نہ جو ہے تو نہ تو ضمیر اٹیچ ہو کے آ رہی ہے، تا جو ہے وہ ٹیبل کی تا ہے، تو علامہ. چلے اس میں دیکھیے کوئی ایسا حرف جو آپ کو علامہ کے پیٹرن پہ مل رہا ہو، 4 حرفی اور درمیان میں شد ہو. واللیل تولیت تولیتم. تولیت میں تا تولیت علامت مضارع ہٹا دیجئے، تم جو ہے علامت واللیل ضمیر ہٹا ہٹا دیا، دیجئے، تم ہٹا دیا، واللیل. تو 4 حرفی ہے، واللیل درمیان میں شد ہے، تو لہٰذا یہ ہو گیا. اپنی کوشش کیجئے آپ کو کوئی لفظ مل جائے. یخفف. ہاں یا علامت مضارع ہٹا دے، 4 حرفی یخفف. ہٹا گیا. تو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں علامہ کے پیٹرن آئیں گے اس طرح آئیں گے. 4 حرفی قدرہ، 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن. قدمہ 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا. کذبہ 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ. کفرہ 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ. کلمہ 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ. متا 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ. نزلہ 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ. نبا 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ. فصلہ 4 حرفی شد. نجح 4 حرفی درمیان میں شد. واللہ 4 حرفی درمیان میں شد. وفا 4 حرفی درمیان میں شد. تو یہ ہوا اللہ.
علامہ سے ایک لفظ ہم نے سیکھا تھا، کسی کو یاد ہے علامہ سے کیا ہوتا ہے؟ جب میں کہہ رہا تھا تعلیم اور محمد تعلیم اسلام کی، تعلیم تو لفظ تعلیم تعلیم، اور اسلام کی تعلیم، علامہ سے تعلیم. اب اس کے باب کا نام بھی تھوڑا سا دل مدعا کر کے سیکھ لیجئے، تفعیل، تعلیم کے وزن پہ تفعیل. اسماء موصولہ میں نے کہا تھا آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. مذکر جو ہے آپ کو پتہ ہے الذی ہوتا ہے، اور اس کی جمع بھی آپ کو پتہ ہے الذین ہوتا ہے، کسی ون میں الذین الذین مؤنث کا جو ہے میں بتا دیتا ہوں، اللہ تی واحد ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے اللہتی اور اللہی، اس کی دو ہوتی ہیں. ایک درمیان میں رہ گیا وہ جو ہے کیا مثنیٰ ہوتا ہے، مثنیٰ کو کہتے ہیں مذکر کے لیے اللذان، مؤنث کے لیے کہتے ہیں اللتان. یہ اگر آپ 6 حرف یاد کر لیں آپ کے اس میں موصولہ پورے ہوں گے. یہ اس کی تفصیل ہے. اللہ زی کے اللہ زانے، اللہ زین، اللہ تی، اللہ تان یا اللہ وغیرہ کے، ان سب کا ترجمہ یہ ہوتا ہے یہ وہ جو جس کو جس نے جس سے وغیرہ، جملے میں جہاں جو ترجمہ ان میں سے فٹ ہو رہا ہے وہ لفظ لے لیا جاتا ہے. تو سوال جو ہے وہ چونکہ ٹائم میں نے آپ سے اوور لے لیا ہے، میں صرف سوالات آپ کو دکھا دیتا ہوں. 3 حرفی افعال میں سے جب کوئی زیادہ حرف آتا ہے تو اسے مزید فی کہتے ہیں. انگریزی میں مزید فی کی ایگزامپل ہے ری رائٹ، ری ڈو، انڈو. یہ آپ سے تعلق نہیں رکھتا. علیمہ سے جو افعال کی 3 چابیاں ہیں، علیمہ، یعلم و علم. غفرہ سے اسما کی 3 چابیاں ہیں، غفرہ، مغفور اور مغفرت. اور مزید فی کو جو ہے اس میں سے منتخب کریں تو علامہ ہم نے آج سیکھ لیا، اور اس میں جو ہے حاسبہ کا لفظ ہم نے دیکھا، اور اس میں جو ہم نے اسلمہ کا لفظ دیکھ لیا، اور اس میں سے جو ہے اختلافہ کا لفظ ہم نے دیکھا، اور یہاں سے ہم نے استغفرہ. یہ آج 5 استغفر ہم نے سیکھے تھے. 5 اوزان پر جو الفاظ قرآن میں آتے ہیں وہ تقریباً 8200 ہیں. اسے یاد رکھ لیجیے، یہ آپ کے کوئز وغیرہ کا سوال ہے. اگر 3 حرفوں میں سے افعال میں کوئی زیادہ آئے تو اسے مزید فی کہتے ہیں. انگریزی میں فی مزید کی مثالیں ری رائٹ، ری ڈو، انڈو، یہ آپ نے ابھی دیکھا. علیمہ سے افعال کی 3 چابیاں دیکھ لیں آپ نے، علیمہ، یعلم و علم. غفرہ سے آپ نے دیکھا غافر، مغفور، مغفرہ. اور مزید فی جو ہے اس میں آپ نے دیکھا علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ. ان کو یاد رکھیے. اسی طرح استغفرہ. اور یہ آپ نے دیکھ لیے یہ کتنی دفعہ آتے ہیں؟ 8200 بار آتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے اس بات میں ہم اسے دیکھیں گے کل کی کلاس میں. آج آپ کا کچھ ٹائم اس لیے زیادہ ہو گیا کہ یہ جو انٹروڈکشن کی کلاس ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں جو سلیبس یا وہ لیسن کی نہیں ہوتی اس سے ایکسٹرا پڑھاتے ہیں، اس لیے اس پہ ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. اللہ حافظ. تو یہ آپ کی کلاس کی بات ہوئی. اب اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے اس میں تو پلیز آپ لوگ جو ہے پوچھ سکتے ہیں.